بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وعلمناه صنعة لبوس لكم. داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ذکر کیا کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم کرتے تھے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر فرمایا ہم نے ان کو زرع بنانے کی صنعت سکھائی. یہ جو لوہے کی زریں استعمال ہوتی تھیں، اس کی ایجاد داؤد علیہ السلام نے کی اور وہ لوہے کی خوبصورت زریں بناتے تھے. بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جب انہیں یہ کمال عطا فرمایا قدر فی السرد، اس کے جو حلقے بنائیں یا جو گولے بنائیں ان میں مطابقت رکھیں، یعنی اس میں خوبصورتی بھی ہو، اس کی بناوٹ میں خوبصورتی بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ اسے حاصل کیا جائے، اسے سیکھا جائے. مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے یا جدید علوم سے دور رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن. دانائی کی باتیں جو ہیں اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، اس میں جدید علوم بھی آ جاتے ہیں. یہ مومن کی گم شدہ دولت ہے، یعنی حق مومن کا ہے، کسی اور کے پاس ہے تو اپنی گم شدہ دولت حاصل کرنی چاہیے. اس زمانے میں چین بہت دور کا ملک ہوتا تھا. ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے. عرب کے ممالک میں بہت بڑی منڈی لگتی تھی. جہاں آج کل سلطنت عمان ہے، یہاں ایک شہر پچھلے دنوں دریافت ہوا ہے جس میں بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی. اس کے آثار اب دریافت ہوئے ہیں. تو اس میں ہندوستان کے لوگ بھی جاتے تھے، چین تک کے لوگ اس میں جاتے تھے، مغرب سے بھی لوگ آتے تھے. تو جہاں جہاں کے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے ان میں سب سے زیادہ فاصلہ چین کا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ علوم حاصل کرو، خواہ ان کے لیے بہت انتہائی دور چین جانا پڑے تو بھی علوم کے حصول میں محنت کرو، علوم حاصل کرو۔ تو علم و حکمت، علوم، صنعت، ٹیکنالوجی، یہ حاصل کرنا سنت انبیاء ہے اور مسلمانوں کو زیبا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جتنا جلدی مسلمان بات کو سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے، دوسری اقوام اس طرح جلدی نہیں سمجھتی۔ اگر ایک بات کو سیکھنے میں مسلمان 1 گھنٹہ لگاتا ہے تو غیر مسلم اس پہ 10 دن لگاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے نام، اس کے ذکر، اس کے نور سے مادی اور جسمانی جو استعدادات ہیں اور قوتیں ہیں وہ بھی زیادہ اور روشن اور کام کرنے لگتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے جنگ کے وار سے تحفظ دے، تلوار کے وار سے بچا سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم اس بات پر اللہ کے شکر گزار ہو گے؟ یعنی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور اگر نصیب ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبانی شکر کہتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق پر استعمال کرے اور باطل پر استعمال نہ کرے۔ لوگوں کی بہتری کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے تو استعمال کرے، لیکن اسے لوٹ مار کے لیے اور اس کے لیے استعمال نہ کرے۔ اب جدید سے جدید چیزیں آتی رہتی ہیں، کلاشنکوف آ گئی، ایک بڑی نئی جدید بات تھی، اب تو اس کے بعد بہت سی چیزیں آ گئی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ تو جب یہ آئی تو اس کا بڑا چرچا تھا۔ پچھلے دنوں وہ بندہ مرا ہے جس نے یہ بنائی تھی، اس کا نام تھا کلاشنکوف، اس نے وہی نام بندوق کا رکھ دیا۔ تو اتنی یہ ملک کے دفاع میں استعمال نہیں ہوئی جتنی ڈاکوں میں، چوریوں میں اور قتل و غارت گری میں استعمال ہوئی۔ تو فرمایا کہ صنعت تو سیکھو، اور جدید سے جدید جو صنعت آئے اس کے علوم حاصل کرو، اسے سیکھو، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اس کا استعمال بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے کرو۔ جنگ کا بھی اسلام نے تصور تبدیل کر دیا۔ اسلام نے جنگ کے بدلے جہاد کا تصور دیا۔ جنگ ہوتی ہے کہ جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں، اسے تباہ کر دیں، اس کے وسائل تباہ کر دیں، اسے کمزور کر دیں، وہ کسی قابل نہ رہے یا نیست و نابود کر دیں۔ جہاد ہے دوسرے کو ظلم اور زیادتی سے روکنا، اس سے باز آ جائے تو اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جدید ٹیکنالوجی حاصل کرو، لیکن اس سے دنیا کو ایذا میں مبتلا نہ کرو، بلکہ خلق خدا کی بہتری پہ استعمال کرو، اور یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا سلیقہ ہے۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا کو، تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس مبارک زمین پر ان کے حکم سے پھرا کرتی تھی۔ گویا یہ آج جو آپ ہوائی جہاز دیکھ رہے ہیں، یہ صنعت بھی سلیمان علیہ السلام کو تعلیم فرمائی گئی تھی، اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ وہ تخت بچھاتے اور اس پر پورے اہل دربار کو سجا لیتے، لشکر بھی بعض کہتے ہیں بٹھا لیتے، اور ہوا اسے اٹھا کر مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں لے جاتی۔ تو ہوائی جہاز ہی تھا، اور اسی طریقے سے آج بھی ہوائی جہاز ہوا کے زور پہ چلتا ہے۔ ہوائی جہاز کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آج بھی یہ ہے کہ پر اس کا توازن رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، دم میں اس کا وہ موڑنے مارنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن چلتا
اس کے انجن ہوا کو زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں اور جہاز آگے چلا جاتا ہے اور اڑان بھر لیتا ہے۔ تو آج بھی ہوائی جہاز کا طریقہ وہی ہے، ہوا پر ہی چلتا ہے۔ اور اس کے فرمایا یہ ہم نے تعلیم فرمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ اس وقت اس کی کیا شکل تھی، کیا صورت تھی۔ اب یہ کہا جائے جیسا کہ عموماً لکھا گیا ہے کہ ایک بڑا سا تخت تھا، اس پر کرسیاں بچھا دی جاتی، تو جب مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے ہوتی تھی تو ٹیکنیکلی تو ممکن نہیں کہ محض ایک تخت ہو، اس کے لیے تو ہوا کے بچاؤ سے کوئی کمرہ ہونا یا کوئی اس طرح کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا۔ یہ بات قطعی ہے جو قرآن نے بتا دی کہ وہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے فرما لیتے تھے۔ تو آج جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ ہوائی جہاز ہے یا راکٹ ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ اسی زور پہ چلتے ہیں۔ راکٹ کا بھی بارود جل کر تیزی سے پیچھے کو آتا ہے، گیسز پیچھے کو آتی ہیں، اسے آگے دھکیلتی ہیں۔ جہاز کے انجن بھی ہوا کو تیزی سے پیچھے دھکیلتے ہیں اور وہ ہوا پہ تیرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ صنعتیں ہم نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وہ اس مبارک وطن میں، مبارک ملک میں، مراد ارض شام ہے، جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، بہت سے انبیاء کے مدفن ہیں، برکت والی زمین ہے، قبلہ اول ہے۔ تو وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ہر شے کو جانتے ہیں۔ انسان کو جو علوم ملتے ہیں وہ انسان کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ علم الہی جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ کوئی اس حیرت میں نہ آئے کہ اللہ نے کیسے ان کا تخت ہوا کیسے اڑا لیتی تھی، یا زرع کیسے بنا لیتے تھے، یا پہاڑ کس طرح ذکر کرتے تھے۔ فرمایا ان سب چیزوں کا علم اللہ جس چیز کو جس کام کا حکم دے وہ کرتی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو فرمایا ہم نے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ سرکش اور کافر جنات اور بڑے بڑے گرانڈیل دیو جنہیں اللہ کریم نے شیاطین کہا ہے، تو ظاہر ہے مسلمان جنوں کو تو اللہ کریم شیاطین نہیں فرمائیں گے۔ شیاطین سے مراد غیر مسلم اور کافر اور گستاخ جن ہیں۔ تو فرمایا ان کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کی مجبوری تھی۔ کچھ ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہرات نکالتے، کچھ ان کے لیے عمارتیں بناتے، دوسرے کام کرتے، جو حکم وہ دیتے وہ بجا لاتے۔ تو ظاہر ہے جب کافر جن جنہیں شیاطین کہا گیا وہ آپ کے تابع تھیں، تو مسلمان تو نبی کے ویسے ہی تابع ہوتا ہے۔ اسلام تو ہے ہی اتباع نبوت کا نام اور نبی کی غلامی کا نام، تو گویا سارے جنات بھی ان کے تحت فرائض بجا لاتے تھے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے مساجد بنائی۔ بیت المقدس کا قبلہ اول جو ہے یہ انہی کی تعمیر ہے، بدلتی رہی، تباہ ہوتی رہی، بگڑتی رہی، پھر بنتی رہی، لیکن بنیاد سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی، اور جنات کی تعمیر کو ہی بہت بڑی مسجد تھی۔ اسی طرح رہائش کے لیے بھی بڑے اعلیٰ محلات، عالی شان گھر بنوائے گئے۔ مختلف جگہ بکھری ہوئی داستان ہے قرآن کریم میں، جہاں جو ضروری ہوتا ہے اس کا وہ ٹکڑا بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب ملکہ سبا جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو صحن سے گزری، تو صحن اتنی صفائی سے اس پر شیشہ جڑا گیا تھا کہ نیچے پتھر زمین اور نیچے سے چشمہ بہہ رہا تھا، اس پانی میں مچھلیاں بھی تھیں۔
تو وہ جب گزریں تو انہوں نے اپنے سلوار اوپر کر لی کہ پانی سے گزرنا، یعنی اوپر شیشے کا فرش تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ سارے اہل دربار اس پر چلتے پھرتے تھے، لیکن اتنا شفاف اور اس طرح جڑا گیا تھا کہ ملکہ سبا جیسے زیرک خاتون کی نظر نہیں آیا، اور انہوں نے سمجھا پانی سے گزرنا پڑے گا، تو انہیں بتایا گیا کہ اس پر تو شیشہ جڑا ہوا ہے، آپ آرام سے گزر جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے گھر بنانا برائی نہیں ہے اگر رزق حلال سے بنائے جائے، دوسروں کا مال چھین کر نہ بنائے جائیں۔ اچھا لباس رکھنا، اچھی گاڑیاں رکھنا، اچھا کھانا بری بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ حلال ہو، اپنے رزق سے ہو، اپنی محنت کی کمائی سے ہو۔ دوسروں کا مال چھین کر محلات بنانا اور لوٹ مار کے مال سے عیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک تصور ہے کہ اللہ کے مقرب بندے وہی ہوتے ہیں جو کبھی تو بے لباس ہوتے ہیں یا جنگلوں میں پھرتے ہیں، جانوروں کی طرح رہتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں۔ اللہ کے بندے یہ بھی ہیں جن کو اللہ نے بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں دیں، جن کے تابع انسان ہی نہیں جنات بھی کر دیے، جن کے تابع ہوائیں کر دیں، جن کے ساتھ پہاڑوں کو ذکر پر لگا دیا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں اور برگزیدہ انسان ہیں، اور ان کے پاس اتنی بڑی ریاست اور حکومت و سلطنت بھی ہے۔ تو حکومت کا ہونا، اقتدار کا ہونا، دولت دنیا کا ہونا فی نفس ہی خراب نہیں ہے۔ لوٹ مار سے، ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر، فرعون کے پاس بھی حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، لشکر بھی تھا، تو اس کی مذمت کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی حکومت بھی تھی، بڑے بڑے محلات بھی بنائے، عجیب و غریب رہائش کی جگہیں بھی بنائیں، ہوائی جہاز بھی بنائے، ان کی تعریف کی گئی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس لوٹ مار کی، ناجائز دولت، ظلم کی دولت تھی، یہ حق و انصاف سے اور عدل سے حاصل کی گئی تھی۔ تو فرمایا ہم نے ان کے تابع تیز ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا جو اس مبارک زمین پہ چلا کرتی تھیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے کافر اور سرکش جنوں کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگا کر جواہرات تلاش کیا کرتے تھے، اور کچھ دوسرے کام، کچھ جواہرات لانے پہ تھا، کوئی سونے چاندی کی کانوں پہ تھا، کوئی فرش بنانے پہ، کوئی محلات بنانے پہ، وہ مختلف کام جو وہ فرماتے تھے وہ ان کے لیے بجا لاتے تھے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ، فرمایا کائنات کی ہر شے کو تو سنبھالنے والے ہم ہیں، اسی طرح اس سارے نظام کو اور ان جنات کو اور ان کی غلامی کو اور ان سرکش جنوں کی تابعداری، ہر چیز کو سنبھالنے والے تو ہم ہیں۔ جس چیز کو جہاں لگا دیں اسے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ایوب، اسی طرح ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھ لیجئے، جہاں اللہ کریم نے محیر العقول چیزیں جمع کر دی ہیں کہ اللہ کیسا قادر ہے اور کس کس طرح کے عجائبات دنیا کو دکھائے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کی نشانیوں کے طور پر۔ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مقرب اور اللہ کے نبی تھے۔ انہیں کوئی بیماری ایسی لگ گئی، کوئی پھوڑے نکلے بدن پر، پھر وہ پھیلتے گئے، پھر ایسا ہوا کہ سارا بدن ایک ہی پھوڑا بن گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھرانہ تھا، بہت خوشحال لوگوں میں اور بہت امراء میں تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ سارا خاندان کہیں کھو گیا۔ اب یہ تفصیل کسی نے نقل نہیں کی کہ وہ سارے مر گئے یا سارے زندہ رہے اور بچھڑ گئے، کہاں گئے، بہرحال ان سے الگ ہو گئے، سارا خاندان کھو گیا، اکیلے رہ گئے۔ ایک بیوی ساتھ رہ گئیں، ان کی وہ بیوی یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں،
یوسف علیہ السلام کے منشا ان کے بیٹے کا نام تھا، اس کی بیٹی تھیں، اور وہ ایک ساتھ رہ گئیں اور انہوں نے سنبھالا۔ شہر والوں نے یا گاؤں والوں نے جہاں وہ رہتے تھے گاؤں سے نکال دیا، اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ پورا جسم ایک پھوڑا بن گیا اور یہ مرض دوسروں کو بھی ہو جائے گا، تو گاؤں سے باہر پھینک دیے گئے، یا شہر جہاں تھا وہاں سے باہر پھینک دیے گئے۔ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر مختلف اجزاء اس کے آتے ہیں، لیکن اس بیوی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، وہ دن کو گھروں میں کام کرتی، مزدوری کرتی، جو کچھ ملتا کچھ ان کی غذا کچھ ان کی دوا کے لیے لے جاتی۔ تو پھر جب وہ تھک گئے تو انہوں نے اللہ کریم سے دعا کی، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ من جانب اللہ چیزیں آتی ہیں، انقلابات آتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے مقرب بندوں پر جو تکلیف آتی ہے یہ ترقی درجات کا سبب ہوتی ہے، قرب الہی کا سبب ہوتی ہے۔ عام ہم جیسے کمزور مسلمانوں پہ جو تکلیف آتی ہے یہ بھی تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے اور اس سے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کافر پہ جو تکلیف آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ دل کو دکھ دیتی ہے۔ مومن کا اور اللہ کے مقرب بندوں کا دل نہیں دکھتا، وہ دل میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، جو تکلیف آتی ہے گزر جاتی ہے۔ بالآخر جب شفا کا وقت آیا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور انہوں نے اللہ کریم سے، رب جلیل سے دعا کی۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت بڑی مصیبت نے آ لیا ہے، میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت بڑا بے پناہ رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت کی تو کوئی حدود نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، تیری رحمت کا سمندر تو بحر ناپیدا کنار ہے، مجھ پہ بھی ابر کرم ہو جائے، نظر کرم ہو جائے۔ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ساری تکلیف دور کر لی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو، جہاں انہوں نے پاؤں مارا وہاں چشمہ نکل آیا، اس چشمے میں انہوں نے غسل کیا، بالکل صحت یاب ہو گئے، ساری بیماری جاتی رہی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، فرمایا پھر ہم نے جب کرم کیا تو وہ بہت بڑا خاندان جو ان کا کھو گیا تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی، اگر وہ سارے فوت ہو گئے تھے، مر کھپ گئے تھے تو اللہ نے زندہ کر دیے، اگر ان سے بچھڑ کر گم ہو گئے تھے تو ملا دیے۔ یہ تفصیل کسی تفسیر میں نہیں ملتی، یہ تو قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ ان سے الگ ہو گئے تھے، اللہ کریم نے پھر اپنی قدرت کاملہ سے وہ سارا خاندان بھی ان سے ملا دیا، بلکہ انہیں وَمِثْلَهُمْ مَعَاهُمْ، ان کے ساتھ اتنا ہی اور انہیں عطا کر دیا، اتنے ہی بیٹے، اتنے ہی رشتے، اتنی ہی دولت، اتنا ہی مال و منال جتنا پہلے تھا جو کھو گیا تھا وہ بھی عطا کر دیا، اس کے ساتھ اتنا اور بھی عطا کر دیا، اتنا اور بھی خاندان بھی بڑھ گیا، اتنے اور مال و دولت بھی بڑھ گیا۔ رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ ہماری رحمت کا مظہر تھا، ہماری طرف سے ان پر بہت بڑی مہربانی کی گئی، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے۔ اللہ کی عبادت جو خلوص دل سے کرتے ہیں انہیں اللہ سے ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ راحت آئے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف آ جائے تو بھی اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک حکایت ہے نا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں
کوئی کسان خربوزے لے گیا، اچھی قسم کے خربوزے اس نے کاشت کیے تھے، وہ لے گیا، تو یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت اچھی قسم کے خربوزوں میں کوئی ایسی بیل نکل آئے جو کڑوی ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ آپ کو جو باداموں میں کوئی بادام کڑوا ملتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ ایک درخت پر کچھ میٹھے لگتے ہیں کچھ کڑوے لگتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ جس درخت پہ کڑوے بادام لگتے ہیں اس پورے درخت پہ صرف کڑوے ہی لگتے ہیں، اور جس پہ میٹھے لگتے ہیں پورے درخت پہ میٹھے ہی لگتے ہیں۔ یہ ہم رزق بڑھانے کے لیے بددیانتی کرتے ہیں اور کڑوے بھی حاصل کر کے میٹھوں میں ملا دیتے ہیں، چونکہ عموماً وہ کم ہوتے ہیں تو پھر وہ خال خال ہو جاتا ہے۔ شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ قیمت میٹھوں کی لی جائے اور ملا کر کڑوے دیے۔ اسی طرح یہ ککڑیوں اور یہ ان کی جو بیلیں ہوتی ہیں، تو جس بیل کے ساتھ کڑوا پھل لگتا ہے اس پوری بیل کے ساتھ کڑوا ہی لگتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر پتہ چلے تو اس بیل کو اکھیڑ دیا جائے میٹھی بیلوں میں سے۔ اب اس کاشتکار کو تو پتہ نہیں تھا، وہ خوبصورت ککڑیاں توڑ کر لے گیا تو ان میں وہ کوئی کڑوا پھل بھی تھا، تو بادشاہ کو بڑی پسند آئی اور اس نے چاقو منگوایا، ایک ککڑی کاٹی، اس میں سے بڑی سی کاش اپنے اس کو وزیر کو دے دی کہ کھاؤ دیکھو کیسی ہے۔ اس نے بڑے مزے سے کھائی اور کہا بہت خوبصورت، بڑی مزیدار اور بہت اچھی ہے۔ وہ دوسری کاٹ کر جب بادشاہ نے چکھی تو وہ تو سخت کڑوی تھی، تو اس نے کہا یار تمہارا دماغ خراب ہے، میرا بھی منہ کڑوا کرا دیا، تو یہ تو سخت کڑوی ہے۔ تو آپ نے کہا بڑی مزیدار ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے ساری عمر دربار شاہی سے میٹھا اور بے شمار اچھے اچھے کھانے آئے ہیں، تو ایک دن ایک کاش کڑوی آ گئی ہے تو شکایت کرنے لگ جاؤں، وہ ساری عمر کے احسان بھول جاؤں مجھے؟ میں نے کہا یہ بھی بڑی مزیدار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندوں کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میٹھا بھی، نعمتیں بھی، رحمت بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی دکھ اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ بھی میری رحمت ہی کا مظہر ہوتی ہیں، ان سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ اس پر چیختے چلاتے نہیں۔ دیکھ لو یہ میرے نبی تھے۔ اب نبی کی ایک نگاہ سے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مریض شفا یاب ہو جائیں، نبی کے تھوک سے مریض شفا یاب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا پیشاب فرمایا ایک لکڑی کے برتن میں، آپ کے پاس ایک لکڑی کا برتن ہوتا، ایک صحابی کو فرمایا یہ جا کر دور پھینکو، وہ برتن خالی لے کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھ لیا کہاں پھینکا ہے؟ اب جھوٹ تو بول نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، پھینک نہیں سکا میں نے تو پی لیا۔ فرمایا تمہارا پیٹ کبھی خراب نہیں ہو، پیشاب ناپاک ہوتا ہے، پینا ناجائز ہے، لیکن نبی کی برکات یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کبھی تمہارے پیٹ میں خرابی نہیں ہو۔ ایک دفعہ آپ نے پچھنے لگوائے، یہ جو آج کل رواج ہو گیا حجامہ، یہ حجامہ ہر مرض کا علاج نہیں ہے، پچھنے لگوائے جاتے تھے، ایک بخار ملیریا قسم کا ہوتا تھا اور اس میں سینے میں درد ہو جاتا تھا، اسے ذات الجنب کہتے تھے، تو اس کا یہ علاج ہوتا تھا کہ سینے کے پیچھے پچھنے لگوا کر اوپر وہ ڈولیاں سی لگائی جاتی تو وہ کچھ خون سک کر لیتی تھیں، اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ لگوایا، اور وہ جو کھینچنے والے برتن اوپر لگائے ان میں جو خون مبارک آیا وہ ایک برتن میں ڈال کے ایک صحابی کو دیا کہ اسے جا کر کہیں دفن کر۔ وہ برتن صاف کر کے لے کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہاں دفن کیا؟ چپ، بھائی بتاؤ تو کہاں دفن کیا ہے رسول اللہ؟ میں نے تو پی لیا۔ فرمایا تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بے وقوف خون تو ویسے حرام ہے، تو نے خون نہیں، فرمایا تم پر دوزخ کی آگ حرام ہو، میرے خون کو دوزخ نہیں چھوئے۔
تو انبیاء کی شان تو یہ ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو انبیاء پہ بھی آ جاتی ہے. فرمایا دیکھو میرے نبی پہ کتنی بڑی مصیبت آئی، پورا جسم ایک پھوڑا بن گیا، خاندان سارا کھو گیا، مال و منال سارا جاتا رہا، ایک اہلیہ ساتھ رہ گئی، وہ بھی نبی کی پوتی تھی، بڑی نازک اندام، بڑی اللہ کی مقرب بندی، اس نے خدمت نہیں، ایک وہی ساتھ رہ گئی، سارا خاندان کھو گیا. وہ بیچاری دن بھر لوگوں کے کام کر کے جو ملتا وہ ان کے لیے دوا بھی لے آتی، غذا بھی لے آتی، لوگوں نے گاؤں سے باہر پھینک دیا. پھر آخر ایک دن انہوں نے اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اللہ کریم نے وہ مصیبت بھی دور کر دی اور فرمایا ہم نے انہیں آتیناہ اہلہ، ان کا سارا خاندان انہیں عطا کر دیا. اگر وہ مر کھپ گئے تھے تو اللہ نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح کسی برزخ میں رکھا، موت حقیقی وارد نہیں کی اور پھر زندہ کر کے واپس. وہ قادر ہے جو چاہے کرے. کھو گئے تھے تو ملا دیا. اب یہ تفسیر کہیں نہیں ملتی. بہرحال یہ تو قطعی ہے، قرآن کریم کہہ رہا آتیناہ اہلہ، سارا خاندان ان کا انہیں عطا کر دیا. ومثلہم معاہم، ان کے خاندان میں برکت دی کہ وہ اتنا ہی اور بڑھ گیا. رحمت من عندنا، یہ ہماری رحمت تھی، ہم نے اپنے پاس ان پر رحمت کی. وذکریٰ للعابدین، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. عابدین مقرب بندے بن جاتے ہیں. عبادت کر کے بندہ خدا نہیں بن جاتا. عبادت کر کے میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں. جو لوگ عام وظیفے اور تسبیحات اور یہ کرتے ہیں انہیں یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ اب جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے. ہونا وہی ہے جو اللہ کہے گا، جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. اگر تم عبادت کرتے ہو تو خود کو اللہ کا شریک بنانے کا خیال نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بننے کا سوچو. جتنی زیادہ عبادت کی توفیق ہوتی ہے اتنی زیادہ بندگی اور اطاعت اور اتنا زیادہ خلوص اس میں آ جانا چاہیے. اور فرمایا یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی مصائب آئے، کتنے نبی قید ہوئے، کتنے نبی شہید ہوئے، کتنے نبی پر کیا کیا تکالیف آئیں. تو ایک عام مسلمان جو عبادت کرتا ہے وہ نبی کی شان کو تو نہیں، اس کی تو جوتی کی خاک کو نہیں پہنچتی. تو دکھ، تکلیفیں، آسانیاں، آرام، غربت، افلاس، امیری، تونگری، یہ سب اس کی طرف سے ہے. جس کو جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. ہر چیز کا ایک نصاب ہے. اور عبادت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میٹھی کاشیں ملیں تو بھی شکر ادا کرے، کوئی کڑوی آ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کہ ساری عمر جو میٹھی کاشیں کھائی ہیں، ایک کڑوی آ گئی تو پھر اس پہ بلبلا نہ اٹھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوْالْكِفْلِ، اسی طرح دیکھ لو اسماعیل علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، ذوالکفل علیہ السلام کو، یہ سارے نبی تھے. کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. پیچھے تکالیف کا ذکر ہو رہا تھا نا، یہاں بھی فرمایا کہ ان سب پر بھی اسی طرح تکالیف آئی. اسماعیل علیہ السلام تو 4-5 سال کے تھے. فلما بلغ معہ السعی، تو آپ کی قربانی کا حکم ہو گیا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو وحی الہی ہے، آپ کو حکم دیا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، اور میں ننھا صحیح، بچہ صحیح، لیکن اللہ کا نبی ہوں، میں صبر کروں گا، میں چلاؤں گا نہیں، میری طرف سے مت گھبرائیے. تو فرمایا بڑے بڑے اولی العزم رسولوں پر، اسماعیل علیہ السلام پر بھی اور دوسرے انبیاء پر بھی، ادریس علیہ السلام، سب نے صبر کیا، سب پر امتحان آئے، سب مشکلات میں سے گزرے. تو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب اللہ سے قرب خصوصی کا حصول ہے. بندہ خدا نہیں بن سکتا. اور یہی شیخ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. جو لوگ کتابوں سے پڑھ کر، ادھر سے پڑھ کر وظیفے شروع کر دیتے ہیں اور
30 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 50 دفعہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور اتنی دفعہ فلاں کلمہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب حاکم بن جاؤں گا اور جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ فرمایا یہ نہیں ہوتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمیوں کی بجائے خاص بندہ بن جائے، زیادہ قریبی بندہ بن جائے، لیکن بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بن سکتا کہ جو بندہ کہے وہ ہو جائے۔ تو آپ کبھی یہ جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں ان کی داستانیں سنیں اور ان سے پوچھیں تو یہ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں مجھے بھی ایک خط آیا کہ جی آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں نا ہمزاد میرے تابع ہو جائے تو میں نیکی کے کام کروں گا اور کسی سے کوئی پیسہ بھی نہیں لوں گا اور لوگوں کی بڑی بھلائی کروں گا۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ اللہ کے بندے، ہمزاد تو شیطان ہوتا ہے، ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اسے عملیات کی زبان میں ہمزاد کہتے ہیں، ساتھ پیدا ہونے والا۔ اب شیطان تمہارے تابع کیسے ہوگا؟ بھئی شیطان تو انبیاء سے باغی رہا، تو شیطان کی اولاد تمہارے تابع کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا۔ پھر فرمایا میرا تو مسلمان ہو گیا، مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ شان تو نبی کریم کی تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا، میرا تمہارا شیطان ہمارے ساتھ مسلمان ہونے سے رہا اور ہماری ماننے سے رہا، تو تم شیطان کو مسخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تابع کرو اور اللہ کے رسول کے تابع کرو۔ بندے میں فطری طور پر ایک جذبہ ہے کہ میں بڑا ہوں، جو میں کہوں وہ ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بندہ بندہ ہے اور عبادت کا حاصل یہ نہیں ہے کہ وہ میرا شریک بن جائے، عبادت کا حاصل مزید عجز کا ہو جانا ہے، مزید خشوع و خضوع کا حصول ہے، مزید قرب الہی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کا حصول ہے۔ تو فرمایا دیکھ لو اسماعیل علیہ السلام کی داستان پڑھ لو، ادریس علیہ السلام کے حالات دیکھ لو، ذوالکفل کو دیکھ لو، یہ سارے میرے نبی تھے۔ کل من الصابرین، سب نے صبر کیا، سب پر تکلیفیں آئیں، سب پر مشکل وقت آئے، سب پر تنگی آئی۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، جب انہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے میرے نیک لوگوں میں سے تھے، یہ میرے سارے بندے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حقیقی طور پر نیک کہا جا سکتا۔ صلاحیت ہر امر میں وہ ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ صالح ہے۔ جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے وہ غیر صالح۔ تو یہ سارے میرا حکم ماننے والے تھے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے نبی کا، یونس علیہ السلام کا ذکر پڑھ لیجئے۔ جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ان کا خیال تھا کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ہوا یہ کہ وہ برسوں محنت کرتے رہے، قوم ان پر ایمان نہ لائی، انہیں ایذا دیتی رہی، تکلیف دیتی رہی، مذاق اڑاتی رہی، بالآخر تنگ آ کر انہوں نے بددعا کی کہ یا اللہ یہ بات نہیں سنتے، انہیں تباہ کر دے۔ اللہ کی طرف سے انہیں آگاہ کر دیا گیا اور اجازت دی گئی کہ قوم کو بتا دو تمہارے پاس 3 دن ہیں، چوتھے دن تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اب آپ نے قوم سے ناراض ہو کر انہیں عذاب کی وعید سنا کر وہاں سے الگ ہونا چاہا اور نکل گئے۔ جو نینوا کا کوئی ملک تھا، سامنے دریا تھا، دریا کے کنارے گئے، ان کا خیال تھا کہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ لیکن اللہ کریم نے اس پر گرفت فرما لی۔ تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ صاحب وحی تھے،
بذریعہ وہی حکم آتا کہ اب آپ نکل جائیں، تب نکلتے۔ جتنے انبیاء جن قوموں پر عذاب آئے ان پر وحی آئی، فرشتے آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ نکل جائیں، وہ نکلے، یہ اپنے اجتہاد سے نکل گئے۔ تو اللہ کریم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ بعد میں جب قوم کو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام تو نہیں ہے، جو ان میں کچھ بڑے تھے، انہوں نے کہا ڈھونڈو کہاں گئے؟ انہوں نے کہا اب وہ بھی چلے گئے، اس کا مطلب ہے عذاب آئے گا، تو اس سے پہلے توبہ کرو۔ انہوں نے بڑا اہتمام کیا توبہ کا، انہوں نے جانوروں کے بچوں کو بھی گایوں بھینسوں سے الگ کر دیا، نوزائیدہ بچوں بچیوں کو ماؤں سے الگ کر دیا۔ ساری قوم نکل گئی باہر، اللہ کرنے لگی، سجدے رکوع کرنے لگی، معافی مانگنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں چلا رہے تھے، جانوروں کے بچے الگ چیخ رہے تھے، جانور الگ چلا رہے تھے، یا اللہ میں معاف کر دے۔ اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی، وہ ایمان لے آئے، عذاب ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر نکل گئے تھے دریا میں، کشتی میں سوار ہوئے کہ پار پہنچ جاؤں گا، کشتی میانے دریا رک گئی، پھنس گئی۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ کوئی غلام مالک سے بھاگا ہوا ہماری کشتی میں، تو یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح تو انصاف نہیں ہے، قرعہ ڈالیں گے۔ جب قرعہ ڈالا تو انہیں کے نام نکلا، انہوں نے دریا میں پھینک دیا۔ اب دریا میں کوئی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ سالم ان کو نکل گئی۔ کوئی دریا بھی بہت بڑا ہوگا، مچھلی بھی کوئی اتنی بڑی تھی کہ انہیں سالم نکل گئی۔ لیکن انبیاء کے وجودوں کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے یاد کیا، میں نے انہیں معافی دے دی اور مچھلی نے باہر اگل دیا۔ لیکن اگر وہیں رہ جاتے لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ مچھلی کے پیٹ میں جب قیامت کو لوگ زندہ ہوں گے تب تک رہتے، یعنی اگر ان کا وہاں وصال ہو جاتا مچھلی کے پیٹ میں تو مچھلی کا پیٹ بھی تب تک سلامت رہتا جب دوسرے لوگ قبروں سے زندہ ہوتے۔ یعنی نبی کے وجود کی یہ برکت ہے کہ نبی کی موت عام آدمی کی موت کی طرح نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا وجود عالی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتا اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے تو اسی مچھلی کے پیٹ سے، اور اس مچھلی کا پیٹ تب تک سلامت رہتا۔ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے لیکن مچھلی کی غذا نہیں بنے، وہاں بھی حواس بھی قائم رہے، سانس بھی چلتی رہی، زندگی باقی رہی، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور وہاں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور تو بڑا مہربان ہے، کریم ہے۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی مصیبت ہٹا دی۔ کہاں تھا یار یہ دعا، میں پیچھے چلا۔ ذهب مغاضبا فظن ان نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے پہ اگل دیا۔ اللہ کریم نے کنارے پہ ایک بڑے پتوں والی فوراً بیل اگا دی جس کا ان پر سایہ ہو گیا۔ ہرنی کو حکم دیا شیردار کو، وہ آ کر انہیں دودھ پلا جاتی تھی۔ ادھر جب عذاب ٹل گیا، قوم ایمان لے، اب قوم کو یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی تو وہ ادھر ادھر پھیل گئے، بالآخر انہوں نے تلاش کر لیا، اٹھا کے لے گئے، سب نے توبہ کر لی۔ تو فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ونجیناہ من الغم، اور اس مصیبت سے انہیں نجات دلائی، اس دکھ سے انہیں نجات بخشی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو مصیبتوں سے، غموں سے بچایا کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کریں،
اللہ کے بارگاہ سے نا امید نہ ہوں، اپنی امیدیں وہیں وابستہ رکھیں، اور دکھ اور غم اور مصیبت میں بھی اسی کو پکاریں۔ یہ نہ ہو کہ پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو اللہ بھول جائے اور پھر دوسروں کی منتیں کرنے لگ جائے۔ اللہ ہی کو پکارے، جائز اسباب اختیار کرے، جائز وسائل اختیار کرے، اللہ کریم صحت دینے والے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، جب انہوں نے ہمیں پکارا، اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی ہے میرے پروردگار لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ رکھ، وانت خیر الوارثین، بہتر وارث تو ہی ہے، ہر چیز کا مالک بالآخر تو ہے، لیکن مجھے اولاد عطا فرما۔ اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میرے اولاد نہیں ہے، مجھے ایسی اولاد دے جو میرے بعد اس میری محنت کو قائم رکھے اور لوگوں کو سنبھالے، اور جو لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں ان کی تربیت کرتی رہے، چونکہ لوگوں کو کسی ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی تحریکیں چلتی ہیں ان میں بندہ ایک ہوتا ہے جو محرک ہوتا ہے، باقی اس کی تحریک دینے پر کام کرتے رہتے ہیں، اگر وہ بندہ نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا۔ یہ شمالی انگلینڈ والے، برطانیہ والے اور جنوبی برطانیہ والے آپس میں لڑتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی کئی سلطنتیں ایک ایک شہر کی بنی ہوئی تھیں۔ تو اس میں سکاٹ لینڈ میں ایک تحریک چلی، ایک بندے نے چلائی، اور اس نے بہت سا سکاٹ لینڈ کا علاقہ فتح کر کے ایک ریاست بنا لی، حتیٰ کہ اس نے لندن کی جو حکومت تھی اس پر حملہ کرنے کی سوچی، تو لندن والوں نے اسے دھوکے سے گرفتار کرا کے، ایک ہیلے لمبی کہانی ہے اس میں نہیں جاتا، گرفتار کر کے لندن لے کے، اور اس نے کہا کہ اسے مار دو۔ تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ بہت بڑی تحریک ہے اور اتنا بڑا علاقہ انہوں نے، ایک بندے کے مارنے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا kill the shepherd, the sheep will go away۔ اس نے کہا چرواہے کو مار دو، بھیڑیں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ اس نے کہا ہر تحریک میں ایک بندہ ہوتا ہے، یہ ان کا سربراہ، اسے مار دو، پیچھے آپ پہ منتشر ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، اسے انہوں نے قتل کر دیا اور تاریخ ختم ہو گئی۔ تو یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دین کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے ساری عمر بڑی محنت کی ہے اور بڑی مشکل سے لوگوں کو راہ راست پر لایا ہوں اور انہیں چلا رہا ہوں، اب میرا تو بڑھاپے نے برا وَاشْتَلْطَالَ الرَّاسُ شَيْبًا، بڑھاپے کا شعلہ میری تو چوٹی سے نکل گیا، بہت ضعیف ہو گیا ہوں، تو میری جگہ مجھے کوئی ایسی اولاد دے دے۔ اب یہ کہنا کہ باپ کی جگہ بیٹا کیوں آئے، تو یہاں تو باپ کی جگہ بیٹا ہی آ رہا ہے، مانگا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ داؤد علیہ السلام کی جگہ سلیمان علیہ السلام آ گئے۔ بات باپ بیٹے یا رشتے کی نہیں، بات اہلیت کی ہے، جس میں وہ اہلیت ہو وہ وہاں آئے۔ تو یہ بات رشتوں کی نہیں، اہلیت۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کی، اور فرمایا یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے، لیکن مجھے کوئی دنیاوی وارث بھی عطا کر دے۔ اب ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، خود ان کی دعا ہے قرآن میں منقول ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، بڑھاپے کا شعلہ تو میری چوٹی سے نکل گیا ہے۔ اہلیہ محترمہ بھی اسی عمر اسی ذوف پیری میں مبتلا تھیں، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی۔ بظاہر یا طبی نقطۂ نظر سے یا میڈیکلی یہ ناممکن تھا کہ ایک پیر فرتوت گزرا بزرگ آدمی اور اس کی اہلیہ صاحب اولاد ہوں، لیکن فرمایا جب ہم نے قبول کر لیا وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جو خود نبی تھے، اللہ کے بہت مقرب تھے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو، اہلیہ کو بھی اس قابل بنا دیا کہ اسے اولاد ہو جائے۔
انہیں بھی ظاہر ہے وہ تو مانگ رہے تھے، انہیں تو اس قابل بنایا ہی، ان کی اہلیہ کو بھی اس قابل بنا دیا کہ ان کی اولاد ہو جائے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، بھلائی کی طرف لپک کر جاتے تھے، اور امید اور خوف سے ہمیشہ مجھے پکارتے رہتے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے کبھی نا امید بھی نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ پہ اتنا دلیر بھی نہ ہو کہ برائیاں کرنے یا گناہ نافرمانی کرنے لگ جائے۔ تو ایمان کیا ہے؟ بیم و رجا کے درمیان ہے، اللہ سے امید بخشش بھی رکھے اور اللہ کی نافرمانی اور اپنی کوتاہی سے ڈرتا بھی رہے، اس ڈر اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو نیکیاں بھاگ بھاگ کر کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، اور مجھے پکارتے رہتے تھے امید اور خوف سے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب میرے سامنے نہایت قلبی عاجزی سے میرے ساتھ رشتہ استوار ہے۔ خشوع کیا ہے؟ درون قلب کی، اندرون قلب کی عاجزی اور نیاز مندی جو اللہ سے وابستہ ہو جائے کہ میرے اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، تو نے جو رکھنا ہے وہ میں نے رہنا ہے، جو تو نے نہیں دینا وہ میرے پاس نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو امید سے اور خوف سے مجھے پکارتے بھی تھے، اور یہ قلبی طور پر ان کی خشیت جو تھی، انہیں قرب الہی کا ایک وہ طریقہ نصیب تھا جسے خشوع و خضوع کہتے ہیں، یعنی قلبی کیفیت، دلی طور پر عظمت الہی کا اقرار اور اپنی بے بسی کا اقرار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔